اللہ 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 الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن کریم کی سورت نمبر 5 سورہ مائدہ کا تعارف۔ سورہ مائدہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کی صرف ایک آیت جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ ایک آیت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، باقی پوری سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ تقریباً ایک پارے پر مشتمل ہے۔ چھٹے پارے کا اربع سے لے کر 7ویں پارے کے اربع تک تقریباً ایک پارہ اور 2 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورت کے مضامین یہ ہیں کہ جو سورت شروع ہو رہی ہے وہیں پر سب سے پہلے وعدے کے حوالے سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اعانت کرو، اور برائی کے کاموں پر، سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد اعانت نہ کرو۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو وہ جانور جو ہم پر حرام ہیں ان کی ممانعت کی گئی کہ یہ جانور حرام ہے، یہ جانور حرام ہے، اس سے بچو، خنزیر سے بچو، تو اس کی حرمت یہاں بیان کی گئی۔ اس کے بعد آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم یہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو جب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا، تو وہاں پر وضو کی فرضیت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ فرمایا اے ایمان والو، جب نماز کے لیے ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یہ آیت مبارکہ یہاں پر ذکر ہے۔ اس کے بعد غسل کا ذکر ہے اور تیمم کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا، وہ وعدہ بیان کیا، اور جو وعدہ خلافی انہوں نے کی اس کو بیان کیا گیا۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہودیوں کے اور عیسائیوں کی جو سرکشیاں ہیں اس کو بیان کیا گیا، بنی اسرائیل قوم کی سرکشی کو بیان کیا گیا کہ جو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کر جہاد کرے، ہم جو ہے وہ جہاد نہیں کریں گے، تو اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں حابیل اور قابیل، ان دونوں کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا کہ کس طرح قابیل نے حابیل کا قتل کیا، ان کو شہید کیا، اور پھر جب لاش لیے پھر رہا تھا وہ اور نہیں جانتا تھا کہ اس لاش کا کیا جائے، کیونکہ زمین پر وہ سب سے پہلا قتل تھا۔ تو پھر ایسے میں اللہ رب کریم نے 2 کووں کو بھیجا، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مارا اور پھر زمین میں گڑھا کھود کر اس مرے ہوئے کوے کو دفنا دیا۔ یہ طریقہ اللہ رب کریم نے اس قابیل کو سکھایا۔ تو یہ واقعہ پورا وہاں پر ذکر کیا گیا ہے سورہ مبارکہ میں۔ اس کے بعد جب مزید آگے بڑھتے ہیں تو چوری اور ڈاکہ زنی کی سزا یہ بیان کی گئی۔ اس سے آگے جو ہے وہ جوئے کے حوالے سے اور شراب کی ممانعت کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں تو قصاص کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان جو ہے وہ قصاص میں ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب کریم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ تو یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ قیامت تک تمہارے دشمن ہی رہیں گے۔ اس کے بعد اس چھٹے پارے کے آخر میں عیسائیوں کا جو باطل عقیدہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ
عیسائیوں کو جو عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں، اس نظریے کی، اس عقیدے کی تردید کی گئی۔ پھر 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں پارے کے شروع میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جب مزید آگے بڑھتے ہیں تو شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، بتوں کی حرمت، اور پانسے جو بتوں کے نام پر ڈالے جاتے تھے ان کی حرمت بیان کی گئی۔ اس کے بعد حالت احرام میں شکار کرنے کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل کیے جانے کے حوالے سے بتایا گیا۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینا کرنا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا، تو یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر ذکر کیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے مائدہ، اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صورت میں تقریباً آخری سے پہلے والے رکوع کے اندر ایک ذکر ہے دسترخوان کا۔ مائدہ عربی زبان میں کہتے ہیں کھانے کے دسترخوان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے دسترخوان آسمان سے نازل ہونے کی دعا کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان نازل ہونے کی دعا کی۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اے اللہ ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما آسمان سے، تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو مائدہ عربی زبان میں کہتے ہیں دسترخوان کو، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اللہ رب کریم اس سورہ مبارکہ کے عنوان مضامین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔